بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم نے لنک کیا کچھ کہ بھارت کے آرمی چیف نے بڑا بیان دے دیا باسط صاحب کہ پاکستان کو بھارت صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. تو بھارت کی عسکری قیادت کو یہ کیا ہو گیا ہے, کیوں اتنے جنگوسٹک ہو چکے ہیں؟ ابھی تک وہ جو بنیاد مرصوص کا کہ شاکس ہیں وہ ابھی تک لگ رہے ہیں, ابھی نظر آ رہا ہے نا. صرف ان پہ نہیں بلکہ راجناتھ سنگھ بھی بڑے بھکلائے سے ہیں, اور صرف آرمی چیف ہی نہیں بلکہ ان کے ایئر چیف اور نیوی چیف وہ بھی اسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں. اب آ کے بتا رہے ہیں اتنے طیارے ہم نے گرائے, اور اب کون کون سے گرائے. بلکہ اب تو بلکہ وہ انیل چوہان جو ان کے ڈیفنس اسٹاف کے چیئرمین وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. بلکہ ایئر چیف نے تو جو سنگھ صاحب ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی ہم نے 9 پاکستانی طیارے گرائے, اور اس میں F-16 بھی ہیں اور JF-17 بھی ہیں. تو اس قسم کے بیانات اب آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ کیوں ہو رہے ہیں اس وقت, یہ ایک انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بحث ہو سکتی ہے. دیکھیے بنیاد مرصوص سے جو ہمارا معرکہ حق ہوا بھارت کے ساتھ, پاکستان کی حد تک جو میں دیکھتا ہوں 2 ایریاز ایسے ہیں جس میں ہمیں کام کرنے کی, یا 3 ایریاز آپ کہہ سکتے ہیں کام کرنے کی ضرورت پہلے بھی تھی اور اب شاید اور زیادہ ہو گئی ہے. ایک تو ہمارا ڈیفنس سسٹم, ایئر ڈیفنس سسٹم, اس پہ آئی ایم شور ہمارے جو کنسرنڈ ادارے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہوں گے. صحیح. دوسرا کروز میزائل میں, کیونکہ بابر کروز میزائل ہم بڑے عرصے سے ڈیولپ کر رہے ہیں, لیکن اب ہم نے راکٹ ایک الگ فورس اپنی بنا لی ہے. اب وہ سارے معاملات اس کے تحت ہو رہے ہیں جہاں تک کنونشنل ہمارے میزائلز کی بات ہے. تو اب ہم نے 30 ستمبر کو فتح 4 کا ہم نے میزائل ٹیسٹ کیا. یہ جو ٹیسٹ تھا نا یہ چپ گیا ہے بھارت کو, چاہے وہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہوں, آرمی چیف ہوں, نیول چیف ہوں یا ایئر چیف ہوں. صحیح. وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ فتح 4 ہے یہ انڈیجنسلی ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے, اور اس کی ماشاءاللہ جو رینج ہے وہ 750 کلومیٹر سے 800 کلومیٹر تک بڑھائی. صحیح. اور 800 کلومیٹر تک بھی ہو سکتی ہے, بڑھایا جا سکتا ہے اس کو. اور پھر اس کا جو پے لوڈ ہے تقریباً 330-350 کلو گرام تک ہے. اب یہ جو ہے اور یہ اس کی اسٹیلتھ کیپیبلٹیز بھی ہیں, یہ ریڈار وغیرہ کو جو ہے اس کو بھی اس سے بچ کر اپنے ٹارگٹ پہ, اور پریسیشن جو اس میں آپ کہہ لیجئے کہ سرکولر ایرر پروبیلٹی ہے وہ تقریباً 5 میٹرز کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پریسیشن کے ساتھ اٹیک کرے گا ٹارگٹ کو. اس میں غلطی کا جو ایرر مارجن ہے بہت کم ہے, 5 میٹر تک کا ایرر ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو بڑی فیسلٹیز ہیں ان کو تو پاکستان بڑی آسانی سے تباہ کر سکتا ہے بھارت میں, اور جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی مطلب چکر دے سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس سے بڑا خوف پیدا ہوا. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو پاکستان نے بھی ریسنٹلی, یہ تو 30 ستمبر کو ہوا نا یہ جو ٹیسٹ ہم نے کیا, اس سے پہلے پاکستان نے نیوی سائڈ پہ, کیونکہ اب جو اگلا خطرہ ہے نا وہ نیوی کا بھی ہے, کہ بھارت اپنی اس سو کالڈ آپریشن سندور میں نیوی کا استعمال تو نہیں ہوا نا, اس فرنٹ پہ خاموشی رہی. لیکن اگلی بار جب بھی یہ مارکا ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان, اس میں بھارت اپنی نیوی کا استعمال بھی کرے گا. تو ہم نے اس کو بھی انٹیسپیٹ ہم نے کیا ہوا ہے. تو ہم نے ریسنٹلی ہینگور جو کلاس سب مرینز ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کیا ہے. تو یہ بھی ان کو تھوڑا بہت معاملہ جو ہے ہضم نہیں ہو رہا, کیونکہ پاکستان کے پاس آبویسلی اتنے ریسورسز تو نہیں ہیں جس کے بھارت کے پاس ہیں, لیکن ہماری جو تیاری ہے نا بڑی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے جو ہمارے اہداف ہیں اور جو بھارت کی کیپیبلٹیز ہیں ہم ہیزرڈلی نہیں کر رہے چیزوں کو. ہم بڑے فوکس طریقے سے اپنے ڈیفنس کو مضبوط بنانے کے لیے, اس کو انوینسیبل بنانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اب جو بھارت کے آرمی چیف نے بیان دیا ہے, یا پھر جو ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ سر کریک میں پاکستان جو ہے وہ ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے جس سے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے,
اور پاکستان کو یہ یاد رہنا چاہیے جو کہ آرمی چیف نے بھی کہا کہ کراچی کا جو راستہ جاتا ہے وہ سر کریک کے تھرو جاتا ہے، یعنی کہ کراچی کو اگلے مارکے میں کراچی کو بڑا خطرہ ہوگا، تو آپ تیار رہیے۔ تو اب یہ اس قسم کی بات کرنا، اور تینوں آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف اور پھر ڈیفنس منسٹر کی جانب سے یہ بات کرنا، یہ کوئی مناسب لینگویج نہیں، بڑے جنگوازم کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ بھارت نے شاید فیصلہ کیا ہوا ہے، گیون دا فیکٹ کہ جو ہے کہ جو لوکل ڈومیسٹک پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے اس میں کب بھارت اور کیا محرکات ہوں گے کہ بھارت پاکستان پہ دوبارہ یا پہلے فالس فلیگ کر کر پھر پاکستان پہ اس قسم کی کارروائی کرے گا۔ اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پاکستان کے الحمدللہ جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بڑی زبردست ہیں، ڈیٹر تو کریں گی لیکن بھارت کو ہم جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تھوڑا سا میں آگے بات کروں، سن لیں آرمی چیف نے کیا کہا۔ اچھا، ٹیررزم کہاں پہ ہوا ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے پہلے بڑی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا تھا مئی کے مہینے میں، اب وہ ہم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اب ہم آل آؤٹ وار کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کوئی ریسٹرینٹ شو نہیں کریں گے، تو جب آپ نہیں کریں گے تو پاکستان بھی ریسٹرینٹ شو نہیں کرے گا۔ بالکل، ہم بھی تو کوئی ویسے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ تو آپ آئیے اور کراس ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہوا میں باتیں۔ اب ٹیررزم کا کیا ایسا ہو گیا ریسنٹ پہلگام کے بعد، کون سا ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس کو آپ نے پھر وہی پرانی جو ہے ایک جو گردان ہے اس کو رٹنا شروع کر دیا ہے؟ دیکھیے، میں نے اس طرح پہلے عرض کیا نا کہ بھارت یہ سوچ تو رہا ہوگا، اگر بہار میں مثال کے طور پر بی جے پی الیکشن ہار جاتے ہیں جو کہ اب ہو رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس سال میں دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اسی سال بھارت کو اس قسم کا کام کرے، لیکن میری اسیسمنٹ ہے کہ اتنی جلدی نہیں کرے گا، خاص طور پہ چونکہ پچھلے دیکھیے مارکے میں نا جب بھارت نے پہلگام کا واقعہ رچایا اور اس کے بعد پاکستان پہ حملہ کیا، اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، صحیح، کیونکہ مودی صاحب 13 فروری کو امریکہ سے ہو کے آئے تھے نئے، تو ان کا خیال تھا کہ امریکہ کی پوری سپورٹ ملے گی اور جو ہے ان کا جو بیانیہ ہے دنیا تسلیم کر لے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کسی ایک ملک نے بھی، اسرائیل کے علاوہ کسی ایک ملک نے بھی پاکستان پہ انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ نے یہ کیا ہے، اور پھر پاکستان نے تو پہلگام کے فوری بعد یہ کہہ دیا کہ آئیے جی انویسٹیگیشن کروا دیجئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلگام کا واقعہ ہوتا نہیں اور آپ 5 منٹ کے اندر ہی انویسٹیگیشن بھی کر لیتے ہیں اور پاکستان کو مورد الزام بھی ٹھہرا دیتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کے ایویڈنس ہی کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، کچھ آپ نے شیئر نہ ہمارے ساتھ کیا نہ دنیا کے ساتھ کیا۔ تو میرا جو اس وقت سارا جو ان کا انحصار تھا وہ امریکہ پہ تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ تھا، کہ اگر ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں اور پاکستان پہ حملہ کر بھی دیتے ہیں تو امریکہ بادشاہ ہمارے پیچھے کھڑا ہوگا، لیکن ساری وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تھوڑے بہت اس معاملے میں سمجھدار ہیں، اور پھر ہمارے فیلڈ مارشل کا دورہ اور ان سے ملاقات، اس میں تمام چیزیں بڑی کھل کے بات چیت ہوئی۔ اور اب بھارت تو 6 دفعہ سوچے گا نا کہ اگر اب تو دیکھیے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ویسے ہی ناراض بیٹھے ہیں مودی کے سے، ٹھیک ہے وہ بھی شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے تو نہیں ہیں۔ ہاں جی، پاکستان کے ساتھ ایک تعلقات کی نوعیت بڑھ رہی ہے، بلکہ ابھی ہم نے $500 ملین کا کوئی ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہے، اسٹریٹجک میٹلز کو یو ایس کمپنی ہے منرلز، تو ان کے ساتھ، اور پہلی شاید ایک کنسائنمنٹ چلی بھی گئی ہے۔ تو اس قسم کے اب ان حالات میں بھارت یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ امریکہ یا باقی جو مغربی دنیا ہے وہ بالکل پاکستان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور بھارت کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت فوری طور پہ مستقبل قریب، مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اس قسم کی کوئی ملٹری مس ایڈونچر کرے گا پاکستان کے خلاف۔ ممکن ہے کیونکہ ابھی دیکھیے لوک سبھا الیکشنز میں بڑا وقت ہے، 2029 میں ہونے ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ الیکشنز بی جے پی کے لیے ہو سکتے ہیں وہ 2 ہی ہو سکتے ہیں،
ایک تو ویسٹ بنگال میں جو اگلے سال ہونے ہیں، اور پھر 2027 میں جو اتر پردیش میں ہونے ہیں۔ صحیح۔ اتر پردیش میں سب سے بڑی اسٹیٹ ہے بھارت میں، اور وہ ڈٹرمن کرتی ہے لوک سبھا میں بھی، اور ویسٹ بنگال بھی۔ ویسٹ بنگال میں ممتا بنرجی بڑی مضبوط ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اگلے سال بھی جیت جائیں انلیس کہ سم تھنگ ہیپنس۔ لیکن اتر پردیش میں گراف گر رہا ہے بی جے پی کا، ممکن ہے اس سے پہلے 2027 میں، یا پھر اگر اس میں بی جے پی سمجھے گی کہ وہاں حالات بہتر ہیں تو وہ بھی گزر جائے گا۔ پھر لوک سبھا کے الیکشنز میں شاید اس سے پہلے 2029 سے پہلے ہم اس کی قسم کی کارروائی دیکھیں، جو کہ ہم نے بالا کوٹ میں بھی دیکھی 2019 کے الیکشن سے پہلے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان نے ماشاءاللہ بہترین ڈیٹرنس اپنا جو ہے کریڈیبل ڈیٹرنس اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ تو بھارت یہ جو باتیں کر رہا ہے نا بڑی یہ پبلک کنزمپشن کے لیے وہاں پہ، کہ پاکستان کو ہم جغرافیہ سے ہٹا ہی دیں گے، پاکستان تاریخ کا حصہ بن جائے گا، اس قسم کی باتیں پولیٹیشنز کرتے ہیں، لہٰذا ان کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے، لیکن اپنی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہونی چاہیے، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ بالکل، اور بھارت کی حقیقت بھی کیا ہے ان بیانات کے پیچھے، وہ بھی اس سے آشنا پوری دنیا ہے، نہ صرف پاکستان۔ بڑی دلچسپ قسم کی گفتگو چل رہی تھی، جس کو ختم کرنے کا میرا تو دل بالکل نہیں چاہ رہا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو چکا ہے۔ اپنے ناظرین سے لیں گے اجازت، خدا حافظ۔